علم آ جانا کمال نہیں ہے، کسی کے صحبت میں بیٹھ کر علم تو آ جائے گا، آہنگ ہو جانا، جان لینا، مان لینا، ماننے کے بعد اس پر چلنا، یہ کمال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احادیث ہوں گے، اپنے حساب سے ہر کوئی الگ الگ سمجھتا ہوگا، مگر ضروری یہ ہے کہ تم میرے حال کو دیکھو کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں تم ویسے نماز پڑھو۔ حاضرین اکرام، یہی حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کوئی بھی چیز کو جاننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ شخصیت کو چن لیں، شخصیت کا انتخاب کریں، ان کے تابع ہو جائیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جب ایسا چلیں گے تو ہدایت پر آئیں گے، ورنہ کتاب کے تعلق سے خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، خود قرآن کے تعلق سے خود اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے ایسے ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت بھی پائے، بہت سارے ایسے ہیں جو اس کتاب کے ذریعے گمراہ بھی ہو گئے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نور ایمان، بس نور ایمان کافی ہے، بس کس کو؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اب نور ایمان کہاں سے لایا جائے؟ من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے پاس ایمان کا نور پایا جاتا ہے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ ایمان بس قرآن مجید کو پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا۔ آپ بس اللہ کو ایک کہہ دیں تو قرآن، آپ بس اللہ کو ایک کہہ دیں تو ایمان نہیں آ جائے گا، بلکہ ایمان کب کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن اللہ تعالیٰ کو بھی مانیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد آپ کہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے، حقیقت ہے۔ جب ایسا آپ کریں گے تو جب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی ہے وہ سچی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس بات سے انکار کر بیٹھیں کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان بچانے کے لیے آئیں گے، ایمان ختم ہو رہا ہوگا، وہ ایمان بانٹنے کے لیے آئیں گے۔ اگر ایسی بات آئے تو آپ انکار کر بیٹھیں تو آپ ایمان والے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ ایمان کب آئے گا؟ جب ایمان آتا ہے کب آئے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، ساتھ ہی ساتھ مہدی کو بھی مانے، تو جب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان مکمل ہونے کے بعد بس مان لیا گیا، اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ذکر۔ علم کیا ہے؟ علم کا محل کیا ہے؟ عقل ہے۔ وہاں خبر، علم جو ہے خبر ہے، اس کا محل آ کر عقل ہوتی ہے۔ عقل میں باتیں رکھ دی جاتی ہیں، عقل اس سے اپنے آپ میں تولنے لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے۔ تولتے تولتے وہ فیصلے کرتے کرتے وقت گزار دیتا ہے، جبکہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک خبر ہے جس کا محل قلب ہوا کرتا ہے۔ جب وہ ذکر قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ناپنے کے پیمانے نہیں ہوتے، حقیقت کو قبول کرنے کی بات پائی جاتی ہے، جذب کرنے کی وہاں پر بات پائی جاتی ہے۔ جب ذکر اندر داخل ہوتا ہے کہ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں، یہ کیا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں ہے؟ یہ ترجمانی ہے، لا الہ الا اللہ کی ترجمانی، جو حقیقت میں سمجھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد اس پر پوری طریقے سے سارے جسم کو جاری کر دیا جاتا ہے، سانس سانس کو اس میں لگا دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو خدا کی ذات ہے، جو حقیقت ہے اور جس پر جاننا اور جس پر عمل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، جس کا مومن کا بنانے کا مقصد، انسان کو بنانے کا مقصد ہی وہی ہے۔ تو بندہ جب الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں دل میں کہتا رہتا ہے تو دل اس کو تسلیم کرتا رہتا ہے، تسلیم کرتے 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 وہ مومن کے درجے ایک کے بعد دیگرے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جب ایک سے بعد دوسرا درجہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن بنتا ہے۔ مومن بننے کے بعد جب جا کر قرآن مجید ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے طرف آتے ہیں، ان کا راستہ سمجھنے کی طرف شروع ہوتا ہے۔ ابھی کامل طور پر نہیں سمجھتے، جب تک مکمل فنائیت نہ آ جائے قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہر کوئی تفاسیر بیان کرتے ہیں، مختلف طور پر تفاسیر آتے ہیں، ہر کوئی اپنے، ایک تو تفسیر بالقرآن ہوتی ہے، قرآن بالقرآن ہوتی ہے، ایک تفسیر بالحدیث ہوتی ہے، ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے، احادیث سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی
ہے جو تیسرا درجہ ہے وہ رائے سے تفسیر، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرنا۔ حاضرین اکرام، رائے جو ہے انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگ جائے گا، لیکن حقیقت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب کوئی فنائیت کے درجے پر پہنچ کر جب فنا ہو جاتا ہے تو جب جا کر گفتگو کرنے لگتا ہے اور اپنے قلم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، فنائیت کے درجے پر پہنچ کر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو حاضرین اکرام وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے باتیں آتی ہیں، لوگوں کے سامنے بیان ہوتی ہیں، وہ رائے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مراد ہوتی ہے۔ اور یہ کب پیش آتا ہے، کب آپ کے نظروں کے سامنے آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو فنائیت کے درجے پر رکھیں، سامنے بھی فنائیت والے ہوں اور جو بیان کر رہے ہوں وہ بھی فنائیت والے ہوں، تب جا کر بیان قرآن ہوتا ہے۔ جب بیان قرآن ہونے لگتا ہے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے ان کو سنتے ہیں اور خود فنائیت میں پہنچ جاتے ہیں، خود فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر کوئی فنائیت کے درجے پر نہ پہنچتا، یہی تو معاملہ تھا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب آپ بیان قرآن فرماتے تو سامنے کے جتنے بھی لوگ ہوتے فنائیت میں ہوتے۔ اگر آپ کے سامنے رہنے والے لوگ ہوش میں ہوتے تو مہدویوں کے پاس پہلے سے مہدی موعود علیہ السلام کی تفاسیر موجود ہوتی، کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام مراد کو بیان کرتے، مراد بیان کرنے کے بعد سامنے والے جذبے میں خدا میں ہوتے، فنائیت میں ہوتے تو سامنے والے لوگ سمجھتے، جذب بھی کر لیتے، اور جذب کرنے کے بعد وہ قلم بند نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کیسے وہ جذبے میں جا کر فنا میں پہنچ کر قلم کو اٹھائیں گے؟ فنا ہو کر پھر کیسے وہ جو ہے دنیا میں موجود چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے؟ تو ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے پاس کیا تعلیم ہے؟ فنائیت میں پہنچنے کے بعد جب آپ کوئی بات کو بیان کرتے ہیں تو سامنے والا اسے جذب بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، تھوڑی کم از کم تھوڑی تو فنائیت موجود ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے، درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے سیدھے ممبر رسول پر جا کر نہ بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممبر رسول پر جانے سے پہلے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی مرشد کی صحبت اختیار کر لے، کسی مرشد کے پاس بیٹھ لے۔ جب مرشد کے پاس بیٹھتا ہے تو معاملہ کچھ الگ ہونے لگتا ہے، حقیقتیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ جو علم وہ پڑھ کر آیا تھا، یہی تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے جید عالم دین تھے، آپ کے پاس دور دور سے ہر جگہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے سالہ سال تک آپ درس نظامی پڑھاتے رہے، آپ کی کتابیں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ تعلیم دیتے رہے، مگر یہ تمام تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا رہا کہ یہ جو قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، مفسر بھی ہیں آپ، محدث بھی ہیں آپ، جو ہے فقیہ بھی ہیں، آپ کو فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، کلام کا علم ہے، آپ کے پاس علم عروض ہیں، ہر علم رکھنے کے بعد، علم البیان رکھنے کے بعد آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں سب کو جان رہا تھا، سب علوم میرے پاس تھے، تمام علوم ہونے کے باوجود میں کچھ ادھورا سا محسوس کر رہا تھا، زندگی ادھوری معلوم ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں موجود تھی مگر حقیقت کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ڈھونڈتے ہوئے نکلا، مرشد کامل کے پاس پہنچا، اور فرماتے ہیں ابو علی فضل کے پاس جب میں پہنچا تو آپ جو ہے ابو علی فضل کے پاس پہنچنے کے بعد آپ سے تربیت ہوتے ہیں، تربیت ہو کر آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنے سال تک جو بھی تعلیم دیتا رہا، جو کچھ بھی سمجھتا رہا، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ساری کی ساری دنیا نظر آتی تھی، اب مجھے دین اور حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حاضرین اکرام، حقیقت کب معلوم ہوتی ہے؟ علوم ہیں، علوم ہونے کے باوجود اگر آپ کسی کے دست میں اپنا دست نہ دیں تو جب جا کر حقیقت آپ کے سامنے آیا نہیں ہو
ہوگی, حقیقت آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی, حقیقت آپ کے سامنے بیان نہیں ہوگی. اسی لیے ضروری ہے کہ کسی کی تربیت میں رہیں, کسی کے مرید بن جائیں. ہمارے پاس تربیت ہوتی تھی. تربیت کیا ہے؟ بچوں کو لے جا کر دائروں میں چھوڑا جاتا تھا, بچوں کو لے جا کر